دیکھیے کرسی پر نماز پڑھنے کا ایک فیشن چل گیا ہے. ذرا سی تکلیف ہوئی مسجدوں میں لا کے کرسی رکھ دی اور صاحب بیٹھ کر نماز پڑھ. گھر سے پیدل آ رہا ہے چل کے، گھر سے پیدل آیا چل کے اور مسجد میں آ کے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ایک فیشن چل گیا، رواج چل گیا. ہاں پہ بھول رہی ہے کرسی بیٹھ گئے. آپ پوچھا آپ نے کسی عالم سے کہ ہم تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، کب حلال ہے؟ ماحول بن گیا ہے بالکل فیشن. جیسے شہروں میں چل رہا ہے نا، آؤٹ آف کنٹری آپ جائیے مسجدوں میں جیسے وضو کے لیے پٹلی رکھی ہے نا، ایسے ہی مسجدوں میں کرسیاں رکھی پڑی ہیں. بس آئے کرسی نکالی اور صف میں ڈالی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہ فرض ہیں، واجب ہیں اور سنت فجر ہیں. واجب نمازیں ہیں جو فرض نمازیں ہیں، اور جو فجر کی سنتیں ہیں ان میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے. ہاں ایسی کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقتیں آتی ہیں، اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ آخر میں کھڑا ہو اور دیوال کی ٹیک لگا کر وہ نماز ادا کرے، یا کسی خادم یا کسی کی جو ہے وہ کسی کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، یا عصا یعنی چھڑی یا ڈنڈا وغیرہ کھڑا کر کے پاس میں اس سے ٹیک لگائے لیکن کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کرے. آج ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، بس کرسی اٹھائی اور نماز پڑھی. بڑا حیرت ہو رہی ہے کہ گھر سے پیدل آیا چل کے یہاں تک، اور یہاں اسے 2 2.5 4 5 6 منٹ جو ہے وہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. بہت زیادہ عذر ہے اسے، جیسے کہ پیر میں راڈ پڑی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے. بہرحال میں ابھی آپ کو یہ حکم نہیں دوں گا کہ آپ کرسی اٹھائیے نماز پڑھیے. آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو واقعی کوئی دقت پریشانی ہے تو وہ ذمہ دار کسی جو مسائل کی صحیح جانکاری عالم یا امام رکھتا ہے، پہلے اس کے پاس جائے اور اپنی پریشانی کو بتائے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، کیا میں اس حالت میں اس بیماری میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. اپنے آپ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مسئلہ پوچھئے، اس کے بعد آپ نماز کرسی پر ادا کی. اس کے علاوہ بھی اور مسائل ہیں، پیشاب کے قطرے آنے شروع ہو گئے نماز چھوڑ دی، کوئی دقت آ گئی تو نماز چھوڑ دی. پہلے مسئلے کی جانکاری لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں. دیکھیے اعلیٰ حضرت علی رحمہ جب کمزوری کا عالم تھا آپ کو، تو آپ اپنے مکان سے نکل کر مسجد جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے مزار کے قریب میں مسجد ہے، یہی مسجد تھی اور سامنے آپ کا گھر تھا. غالباً تاج الشریعہ علی رحمہ کا جو مکان ہے شاید کہ وہی مکان تھا یا آس پاس میں ہو. وہاں سے آپ نکلتے اپنے گھر سے کیسے؟ کھڑے ہو کے نہیں، اتنی کمزوری کی زمین سے رگڑ رگڑ کے آپ چلتے، بیٹھ بیٹھ کر. کہاں کے لیے؟ مسجد کے لیے. جب آپ مسجد پہنچ جاتے تو نماز کا اہتمام اور نماز کے مسائل میں اتنی احتیاط آپ برتتے تھے کہ گھر سے آئے تو زمین پر بیٹھ بیٹھ کر جا رہے ہیں مسجد کے لیے. لیکن جب امام اہل سنت وقت کا مجدد جب مسجد میں اپنے پہنچتا ہے تو قیام کی حالت میں الحمدللہ کھڑے ہو کر ساری نماز آپ ادا فرماتے ہیں. اب آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر واقعی عذر ہے، معذور ہیں، بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بیماری بڑھ سکتی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، تو حکم شرع یہ ہے کہ وہ اتنی دیر قیام کرے جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر قیام کر لیا، اب استطاعت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اب گر جائے گا، مرض بڑھ جائے گا. اس کے بعد اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلے قیام کرے. وہ قیام کر لے، قیام کے بعد اگر وہ کرسی کی اس کو اجازت شریعت دیتی ہے تب وہ بیٹھ جائے، ورنہ زمین پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کرے. کرسی سے پھر بھی بچنا چاہیے. زمین پر آپ اچھا کیا ہر جگہ کرسی ساتھ میں جا رہی ہیں آپ کی؟ ہر جگہ کرسی تو نہیں ہوتی ہے. زمین پر آپ بیٹھ جائیے سائڈ سے، آپ کو جتنا
ممکن ہو سکے اتنی احتیاط کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نمازیں ادا کر لیجیے۔ یہ جو فیشن چلا ہے نا کرسیوں پہ نماز پڑھنے کا، اس سے بچنا۔ ہمارے شہر میں بھی بہت ساری مسجدوں میں بہت کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، یہاں کوئی کرسی نہیں ہے، چونکہ یہاں الحمدللہ مسئلے بتائے جاتے ہیں، ڈر کے نہیں بتائے جاتے ہیں، بلکہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے وہی حکم ہم اپنے نمازیوں کو بتاتے ہیں۔ ایک امام صاحب سے ایک صاحب نے فون کیا کہ بھائی آپ کے یہاں کرسیاں بہت رکھی ہیں، لہذا آپ لوگوں کو سمجھائیے، تو ان کا جواب معلوم کیا تھا؟ ہم نہیں کہہ پائیں گے، چونکہ بڑے بڑے پیٹ والے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے، رائس میل والے، بھٹے والے، بہت ہائی فائی کوالٹی کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلام امام ان سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں آپ لوگ کہیں کبھی نہ کبھی سوچتے ہوگے یار بہت کھچائی کر رہا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آج ہماری قوم ہمارے علماء سے جو ڈر نہیں رہی ہے، اس کے اندر علماء کا احترام اور ادب ختم ہو گیا ہے، وہ صرف قوم سے ڈرنے کی وجہ سے۔ بادشاہ ہو، آپ قوم کے رہبر ہو، پیشوا ہو، قوم کا رہبر اور پیشوا جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت بتانے میں نہ کسی کا ڈر محسوس کرتا ہے، نہ کوئی آر محسوس کرتا ہے، نہ کوئی شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا